چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے، بہت ہی پیارا ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے۔ آپ بدھ کے دن اور جمعہ کے دن کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور جو بچے پہلے سے ہمیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآنی معلومات پر مشتمل سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جو نئے ویورز ہمارے ساتھ آج کنیکٹ ہوئے ہیں تو انہیں میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے آج بھی، اور انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے ہم قرآنی واقعہ بھی سنیں گے، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ وہ پیغامات نہ صرف بچوں کے لیے ہوں گے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہوں گے، بوڑھوں کے لیے بھی ہوں گے، سب کے لیے ہی ہوں گے، کیونکہ قرآنی پیغامات ہیں نا، تو قرآنی پیغامات تو سب کے لیے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل رہنا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 56 کی ہم نے قاری صاحب سے تلاوت سنی ہے، آیت نمبر 56 کی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت بھی ہم نے سنی یعنی تلاوت کی گئی اور پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نعت خواں بھائی سے ہم کلام سن رہے تھے، بہت پیارا مدینے کی یاد میں کلام تھا۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، مداوا رنج و مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے بہت پیارے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کڈس مدری چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سیگمنٹ دیکھنا ہے اور جس میں جو باتیں بتائی جائیں اسے یاد بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن، جس میں پیارے بچوں ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں میسیجز دیے ہیں، یعنی کوئی اللہ پاک نے جو حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تو ہمارے اس پروگرام میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، پھر ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہم وہ یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کے اندر سنتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ پاک کی عبادت میں اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور فرمایا اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچو۔ اس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ یعنی آج جو یہاں پر آیت تلاوت کی گئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کا شریک کسی کو جاننا وہ کیا ہے، یعنی کسی دوسرے فرد کو عبادت کے لائق سمجھنا، شرک کرنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، کہ اللہ پاک کی عبادت میں کسی اور کو شریک جاننا، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کی جائے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں، اس میں حکم ہوا کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے رکا جائے، اس سے بچا جائے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اب اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کا اقرار کرنا۔ رسالت کا کیا کرنا؟ اقرار کرنا کہ اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ جی، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارے اس حوالے سے ایک عقیدہ ہے ہمارا، مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس کا یعنی جو مسلمان ہوگا اس کا عقیدہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور
جس کا عقیدہ یہ ہے وہ مسلمان ہے. یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنا, کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا, اور جن باتوں کا حکم اللہ پاک نے کرنے کا دیا ہے وہ کام کرنا, اور جن سے روکا ان سے بچنا. تو اب اس میں سے سب سے اہم چیز جن کاموں کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ بڑا ہی ایک اہم عقیدہ ہے نہال بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کہ یہ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا, اور جو مسلمان ہے اس کا یہی عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ احمد مجتبی سب سے آخری نبی, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مسلمانوں کا سب سے اہم عقیدہ, یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی بندہ مسلمان ہوگا, اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو مسلمان بھی نہیں ہوگا. عقیدے کا مطلب کیا ہوا غلام الیاس بھائی؟ یعنی اس بات پہ پکا یقین رکھنا, پکا یقین ہو, اس کا دل اور دماغ ایک ہو کہ بھئی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ اس کا ایمان و یقین ہو. اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کرانا, اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں, اپنے بچوں کو یہ بتائیں, اس طرح کے نعرے گھر میں لگوائیں تاکہ بچوں کو بھی یہ بات ابھی سے یاد ہو جائے کہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم فرمایا اس میں ایک یہ چیز شامل ہے پیارے بچوں کہ اللہ کے آخری نبی کی رسالت کا اقرار کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور چیز ہے, وہ کیا ہے کہ ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا. اب اللہ کے جو آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی رسالت کا اقرار کرنے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا, ان سے محبت کرنے کا حکم کس نے فرمایا پیارے بچوں؟ اللہ پاک نے. ہاں, ان سے محبت کرنا, ان کی تعظیم کرنے کا حکم بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں, اہل بیت کی ہم تعظیم کریں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اگر اس وقت, یعنی ایک صحابی کا رتبہ کیا ہے, اگر اس وقت کوئی شخص کتنے ہی بڑے عالم دین ہو, کوئی شخص بہت بڑا عبادت گزار ہو, وہ رات دن نہال بھائی اللہ پاک کی عبادت کرے, وہ نوافل پڑھے, وہ روزے رکھے ہیں, وہ مطلب ایک تو فرض روزہ ہے ہی, فرض عبادات کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادت بھی کرے, گویا وہ پہاڑوں میں چلا جائے, وہ 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے, لیکن پھر بھی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کتنا ہی کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہو, ولی ہو, وہ کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں ان کا رتبہ اعلیٰ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا, اولیاء کرام سے محبت کرنے والا, اہل بیت سے محبت کرنے والا, اہل بیت کا ادب کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے میسیج آف قرآن. تو دیکھیں الحمدللہ عز و جل دین اسلام ایک مکمل دین ہے, اور جس میں زندگی گزارنے کے تمام جو ایک مکمل زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. زندگی کیسے گزاری جائے, اچھے انداز میں زندگی کیسے گزاری جائے. اب سنیے ذرا کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں نا دین اسلام کتنا پیارا ہمیں درس دیتا ہے. اس آیت کے اس حصے میں جو فرمایا گیا ہے وہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت کے اس حصے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟
اچھا سلوک حکم کا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو، اسی طرح نیک سلوک کرو۔ والدین کا کتنا احسان عظیم ہے، کیا کیا نہیں کرتے والدین ہمارے لیے، ہے نا پیارے بچوں؟ اتنا کچھ والدین ہمارے لیے کرتے ہیں، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں، نیک سلوک کریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بھی بچے موجود ہیں۔ بعض دفعہ والدہ یا والد صاحب کوئی کام بول دیتے ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ بچے منع کر دیتے ہیں، نہیں ہم نہیں کریں گے، یا ہمیں پہلے آئس کریم کھلاؤ، یا آپ ہمیں گھمانے لے کر جائیں گے تو میں یہ کام کروں گا، ورنہ تو میں نہیں کروں گا۔ تو پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین بڑی ہی تکلیف کے ساتھ، اذیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ بعض بچے جب ان کو کام کا بولا جاتا ہے تو منع کر دیتے ہیں، آگے سے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بعض دفعہ کوئی الٹی باتیں کرتا ہے، کام کا منع کر دیتا ہے، والد صاحب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، بیٹا پاؤں دبا دو، وہ منع کر دیتا ہے، یا جو تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے اور چیز سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میں پاؤں دباؤں گا، میں کھانا، میں آپ کو پانی پلاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ نے مجھے آئس کریم کھلانی ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن آپ نے مجھے پارک لے کے جانا ہے، مجھے آپ نے باہر گھمانے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں والدین کے ساتھ دین اسلام میں نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہے، جس طرح ہم نے بھی قرآن کی آیت سنی، اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے۔ جی ذرا غور سے سنیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور جو یہاں بچے موجود ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ اس نے عرض کی، سوال کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، یعنی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ ماں کا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون؟ یعنی انہوں نے پہلے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ اس کے بعد کون؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اب تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ہماری ماں۔ تمہاری ماں زیادہ مستحق ہے، اور سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا، تمہارا والد۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارا والد۔ ہاں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے اندر بھی جب پوچھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارا والد۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دین اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم نیک سلوک کریں، ہم ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی بات مانیں، ان کی نافرمانی نہیں کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے ساتھ بھلائی والے کام کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ احسان کرنے۔ ہاں، احسان کرنے کا حکم دیا
حکم دیا گیا ہے، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے، ان کی تعظیم کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا۔ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی گئی، ترجمہ بیان کیا گیا اور پھر غلام الیاس بھائی نے بہت پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج بھی ہم نے بہت پیارے پیارے پیغامات سنے ہیں، اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں۔ آج جو ایک بہت اہم بات ہم نے سنی وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہونا بھی چاہیے، اور جو جس کا یہ عقیدہ ہے وہی مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جی ہاں، یہ بات ہم نے خود بھی یاد کرنی ہے۔ جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی ضرور یاد کروانی ہے، جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی یاد کروانی ہے، اور یہ نعرہ بھی یاد کروا دیں ذائع نصیب کہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن پاک کا پیغام سنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 کی شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ترجمہ: تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تکلیف گوارا نہ فرمائی اور سورہ قیامہ میں یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن پاک کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینے پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کو فالو کرو، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کر کے چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پڑھتے جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہم نے سنی، آیت بھی آپ کو بتائی گئی، اس کا ترجمہ بھی، اور پھر کیا پس منظر تھا، کب یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور غلام الیاس بھائی، یہ سیگمنٹ تھوڑا یوں سمجھیں کہ بڑوں کے لیے بھی ہے، اور بڑوں کے لیے ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ بڑے ہی اس سے زیادہ سیکھ سکیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑی مشکل باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیا پس منظر تھا، کب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے کیا ایسا معاملہ ہوا تھا جس پر یہ آیت اتاری۔
تو یہ بڑے جو ہے وہ غور سے اس سیگمنٹ کو دیکھا کریں. بیان نزول نام ہے سیگمنٹ کا اور اس میں آیت کا شان نزول بیان کیا. اصل میں قرآن کریم تو سبھی کے لیے نا, بالکل ایسے. اب چاہے وہ بچے ہوں, بڑے ہوں, مرد ہوں, خواتین ہوں, سبھی کے لیے ہے. تو اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے. اصل میں یہ جو ہمارا جو آپ نے گفتگو کی, جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تو تمام چیزیں سبھی کے لیے ہیں. بھلے سے ہمارا جو یہ پروگرام کا ٹائم ہے یہ بچوں کے جو چلتے ہیں پروگرام اس ٹائم پر آتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہمارا جو سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن وہ سبھی کے لیے, اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ خاص بچوں کے لیے نہیں کرتے بھائی, یہ تو سبھی کے لیے. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں, بڑے ہیں, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, سبھی کے لیے گفتگو ہوتی ہے. اور غلام الیاس بھائی جو گفتگو کی جاتی ہے, جو واقعہ سنایا جاتا ہے, قرآن پاک کے میسیجز بیان کیے جاتے ہیں, وہ بچوں بڑوں سب کے لیے ہی ہے, سب کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. بالکل. بڑے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بلکہ اٹھاتے ہیں, اٹھانا بھی چاہیے, اور چھوٹے بھی بچے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, سبھی کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو یہاں پر گفتگو ہوتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ایک اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم واقعہ سنتے ہیں, اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اپنے پچھلی کئی ایپیسوڈ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے یا پھر کسی اور نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے, کوئی اور واقعہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ میں. تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا, اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بچے موجود ہیں, نہال بھائی, بڑا ہی ایک انوکھا ایک واقعہ ہے. ہماری پوری ایک سیریز چلتی ہوئی آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعات کی, لیکن آج جو واقعہ ہے وہ ہے قمیص سے شفا ملنے والا واقعہ. اچھا, قمیص سے شفا ملنے والا واقعہ, اور ہم یہ سنیں گے شفا کس کو ملی, کس طرح ملی, وہ بھی ہم سنیں گے. بڑا ہی انوکھا ایک واقعہ ہے, آئیے سنتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سورہ یوسف میں جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ یوسف, اس میں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا ہے, اور ہم تقریباً 6-7 پچھلے ایپیسوڈ سے ہم یہ واقعہ ہم سنتے آ رہے ہیں. تو میں اگر آپ پورا واقعہ آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, آپ ہماری پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ میں بتانا چاہوں گا تاکہ جنہوں نے آج جوائن کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جب یوسف علیہ السلام کو وہ جو آپ کے ستیلے بھائی تھے انہوں نے دھوکے سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں سے ایک تاجر گزرا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا, اور پھر یوں بڑا ہی ایک طویل واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کنویں میں سے تاجر کے ذریعے سے اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے نکلوایا اور یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. اس کے بعد پیارے بچوں ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے یعقوب علیہ السلام, وہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو اب جب اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام نہیں تھے اور آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے, تو آپ یوسف علیہ السلام کی یاد میں غمگین ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رویا کرتے تھے, جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ کم ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ کم ہو گئی تھی. کم ہو گئی تھی. کئی سال بعد, کئی سال گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ملے, ہے نا, پورا ایک واقعہ ہے طویل کہ کس طرح ملے جو ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں بیان ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب آپ کے بھائی ملے کئی سال بعد, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا, اور آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی نظر کم ہو گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی. یاد رکھیے گا یہاں جو موجود بچے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. اللہ کے نبی. یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. اللہ پاک کے نبی ہیں. اور یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بھی اللہ پاک کے نبی. اللہ پاک کے نبی ہیں. اب پیارے بچوں جب یہ تمام معاملہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو بتایا
کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص تبرک کے طور پر اپنے والد صاحب کے لیے بھیجی اور فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی جو آپ نے اپنے بھائیوں کو دی تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ قمیص اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی۔ تو پیارے بچوں، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں۔ کون ہیں یوسف علیہ السلام؟ نبی ہیں، خود نبی ہیں، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور تبرک اپنی قمیص بھیجی، اور بھیج رہے ہیں کس کی طرف بھیجی اپنی قمیص؟ اللہ کے نبی کی طرف۔ قمیص بھیجنے والے اللہ کے نبی، اور کس کی طرف بھیجی جا رہی ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں جو آپ کے والد صاحب ہیں۔ تو ان کی طرف وہ بھیج رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چہرے پر ڈال دیں، اور جب اس کو ڈالتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو ہم نے یہ واقعہ سنا کہ کس طرح قمیص سے شفا ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو جو چیزیں ان سے نسبت رکھتی ہیں ان کو تبرک سمجھنا اور ان سے برکت لینا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، انبیاء اکرام کا۔ دیکھیں نا، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، قمیص کس کی تھی؟ نبی کی تھی، نبی کی تھی، اور بطور تبرک کس کی طرف بھیجا؟ نبی کی طرف بھیج۔ نبی کی طرف بھیجا، اور اس قمیص کو چہرے پر ڈالا تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے نیک بندوں سے جن اشیاء کو، جن چیزوں کو ان سے نسبت حاصل ہو، اللہ کے نیک بندوں سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہو تو ان کو تبرک سمجھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ان کو تبرک سمجھنا، ان سے برکت لینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ، انبیاء علیہ السلام کا۔ اور انبیاء کون ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ انبیاء مخلوق میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہیں۔ کون ہیں؟ انبیاء و مرسلین علیہم السلام۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو رتبہ اللہ پاک نے انبیاء کو عطا فرمایا وہ کسی کا نہیں ہے۔ کیا بات ہے! وہ کسی ولی کا نہیں ہے، وہ کسی عالم دین کا نہیں ہے، وہ کسی صحابی کا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا رتبہ دنیا میں کس کا ہے؟ نبیوں کا۔ کس کا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ ان کی تو پیارے بچوں، اللہ پاک جن کی طرف وحی فرماتا ہے، اللہ پاک جن سے کلام فرماتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو شریعت لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے جو اشیاء نسبت رکھتی ہیں، ان سے تبرک لینے کے لیے، ان سے فائدہ حاصل کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ ہاں، انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہ جائز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، امام حسن، امام حسین، اسی طرح جو اللہ عز و جل کے اولیاء کرام ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک ان تمام نیک لوگوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کی قمیص کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سن رہے تھے، اور آج ایک یوں کہیں کہ ایک بہت پیارا زبردست انوکھا واقعہ ہم نے سنا کہ قمیص کے ذریعے شفا حاصل ہوئی. اللہ پاک کے نبی کی یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک معجزہ بھی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ان کو ایک انعام بھی تھا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے ان کے والد وہ بھی اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی. اور ایک بہت پیاری بات آج جو ہم نے واقعے سے سیکھی وہ یہ کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی چیزوں سے، ان کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور برکت حاصل بھی ہوتی ہے. ان کے ذریعے اللہ پاک شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. بزرگوں کے وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیتا ہے، ان کے تبرکات سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں. تو یہ بالکل جائز کام ہے، بلکہ اچھا کام ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم نے واقعہ سنا، اس واقعے کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں، اس کے علاوہ دیگر آیات میں موجود ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آئیے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے علماء کرام فرماتے ہیں، نور سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، بلکہ خود نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا بھی بیان فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہی نہیں بلکہ قاسم نور ہے، یعنی نور بانٹنے والے ہیں. صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. حضرت اسید بن ابو ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا پرنور ہاتھ شریف پھیر دیا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا سیگمنٹ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور سائم بھائی نے بہت پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. اور آج ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سراپا نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سراپا نور ہیں. بہت پیارا شعر انہوں نے بھی پڑھا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت سارے اشعار لکھے ہیں، بلکہ ایک پورا قصیدہ ہی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ نور. کون سا قصیدہ ہے؟ قصیدہ نور. ایک بہت طویل کلام اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے لکھا ہے. آئیے اس کے چند اشعار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.
بہت پیارا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، پورا قصیدہ ہے، اور یہ ایک یوں کہیں کہ ایک بہت بہترین قصیدہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اسٹارٹ سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہر مصرعے کے، ہر شعر کے آخر میں نور کا نور کا نور کا آتا رہے گا، تو اسی لیے اس کا نام قصیدہ ہے نور رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت پیارا کلام ہے، ہمیں اس کے اشعار بھی یاد ہونے چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن مدری چینل پر ہمارے پروگرام آتا ہے، آپ نے اگلی ایپیسوڈ بھی ہماری ضرور دیکھنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔